محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ابن زبیر۔ امیر مختار کی کامیابیاں ابن زبیر کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھیں، لیکن ایک ایسے شخص سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا جو ملک شام کے 50 سالہ انتظام کو دھرم بھرم کر چکا تھا۔ اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان تمام امور کا باعث حضرت محمد ابن حنفیہ ہیں، ان کو اپنا متی بنانا چاہا۔ انہوں نے انکار کیا تو اس نے صاف لفظوں میں کہلا بھیجا کہ اگر بیعت نہ کرو گے تو بغیر قتل کیے نہ چھوڑوں گا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے مہلت مانگی۔ اس نے بمشکل تمام اس شرط پر 20 دن کی مہلت دی کہ چاہے زمزم کے قریب ان کو ایک مکان میں نظر بند رکھا جائے اور اس پر 40 آدمیوں کا پہرا رہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ مجبوراً قید خانے میں چلے گئے اور نہایت سختی میں دن گزارنے لگے۔ جب کئی روز گزر گئے تو اپنا حال لکھ کر امیر مختار کو بھیجا۔ خط کے پڑھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ اسی روز ایک بہت بڑا لشکر ابن عمارہ کی ماتحتی میں مکے کی طرف ابن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 4000 درہم حضرت محمد ابن حنفیہ کی خدمت میں بھیجے کہ ان کو اپنی ضروریات میں صرف کریں۔ جب یہ لشکر مکے میں پہنچا تو 18 دن گزر چکے تھے، صرف 2 روز مہلت کے باقی تھے۔ ابن زبیر نے اس خیال سے لکڑیاں اور زیتون کا تیل جمع کر رکھا تھا کہ اگر محمد ابن حنفیہ نے بیعت سے انکار کیا تو ان کو جیتے جی آگ میں ڈال دوں گا۔ مختار کی فوج کے مکے میں داخل ہوتے ہی ابن زبیر کے حواس جاتے رہے۔ اس لشکر نے پہلے تو حضرت محمد ابن حنفیہ کو قید سے چھڑایا، پھر پہرے والوں کو سزا دینی چاہیے، مگر محمد ابن حنفیہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں خانہ خدا کی حرمت ضائع کروانا نہیں چاہتا۔ اسی بنا پر ابن زبیر سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ مختار کی فوج کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ ابن زبیر اس واقعے سے حد درجہ پشیمان ہوا اور پھر حضرت محمد ابن حنفیہ سے کوئی تعرض نہ کیا۔ امیر مختار کی شہادت۔ قیام حکومت کے 2 برس بعد ہی مختار کے عروج میں تنزل کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہی اہل کوفہ جو اس وقت تک تمام مارکوں میں ان کے متی بن کر جانیں فدا کرنے کو تیار تھے، محمد بن اشعث اور محلب کی سازش سے ان کے دشمن ہو گئے اور عبداللہ ابن زبیر کے طرفدار بن کر ان پر چڑھائی کر دی۔ مختار نے اگرچہ غیر معمولی شجاعت سے کام لیا، لیکن ان کے سردار لشکر شمید کے یکا یک قتل ہو جانے سے ان کی 30,000 کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور پھر ان کے سنبھالے وہ فوج نہ سنبھلی۔ مجبور ہو کر دارالامارہ میں جا چھپے۔ دشمنوں نے فوراً محاصرہ کر لیا اور 40 روز گھیرے پڑے رہے۔ آخر مختار کی شجاعت نے یہ آر کی زندگی بسر کرنا گوارا نہ کی۔ 300 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ مقابلے کو نکل پڑے۔ سخت خون ریزی ہوئی۔ آخر اسی جنگ میں درجہ شہادت حاصل کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا قتل۔ عبد الملک بادشاہ شام کو بہت دنوں سے عراق فتح کرنے کی آرزو تھی۔ امیر مختار کی شہادت کا حال سن کر اس نے ایک بڑی فوج عراق کی طرف روانہ کی۔ مصعب ابن زبیر کو شکست ہوئی اور فوج شام نے عراق پر پورا قبضہ کر کے حجاز کا قصد کیا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جو بڑا ہی ظالم اور شیعیان علی کے خون کا پیاسا تھا، اس کو لشکر کا سردار بنایا گیا۔ حجاج نے مکہ پہنچتے ہی عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ کیا۔ فوج یزید کی طرح اس نے بھی خانہ کعبہ پر پتھر برسائے۔ آخر ابن زبیر میدان جنگ میں مارے گئے اور حجاج نے ان کا سر کاٹ کر عبد الملک کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ ابن زبیر اور اس کے ہوا خواہوں کے جسموں کو عبرت کی غرض سے سولی پر لٹکا دیا۔